اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو شہداء کی باتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات کی تسلسل کے درمیان اس وقفے کے بعد اب میں پھر بات وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ ٹرک کے تباہ ہو جانے کے بعد ایئرپورٹ کے علاوہ شہر سے بھی مسلسل بڑے اسلحے کی فائر آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہاں قول اردو میں موجود توپخانے کی جوابی کارروائی نے دشمن کی توپوں کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا، اور پھر رات 8 بجے تک ہر طرف مکمل سکوت چھا چکا تھا۔ اس دوران مغرب کی نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد یاسین شریف کا ختم کر کے مجاہدین اسلام کے غلبے اور نصرت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ کچھ دیر بعد عشاء کا وقت ہوا تو عشاء کی نماز بجماعت ادا کی گئی۔ اس ہنگامی صورتحال میں کسی کو کھانے کا ہوش نہ تھا اور نہ ہی کوئی انتظام تھا۔ رات گئے تک اگرچہ حالات معمولی تھے، لیکن اندرونی شہر موجود طالبان کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملنے کی بنا پر سبھی دل میں پریشان ہو رہے تھے اور دعائیں بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ رات کافی بیت چکی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ظاہر ہے ایسی غیر یقینی عالم میں نیند آتی بھی کیسے اور کیسے، لیکن جب نیند کا غلبہ ہوا تو سبھی سونے لگے۔ چنانچہ کچھ ساتھیوں کی پہرے کی ترتیب لگا کر باقی سب کو سلا دیا گیا۔ صبح ہوئی تو تمام طلباء نے اٹھ کر نماز کی تیاری شروع کر دی، لیکن اب پانی کی ٹینکی خالی ہو چکی تھی اور قریب ہی کہیں سے پانی ملنے یا لانے کا بھی کوئی امکان نہ تھا۔ لہٰذا سب نے تیمم کر کے نماز فجر ادا کی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ شہر کی طرف سے شور کی آوازیں سنائی دی۔ ہم سب جلدی دروازے کی طرف دوڑے کہ کیا ماجرا ہے۔ دیکھا تو اندرونی شہر سے طالبان کی گاڑیاں آ رہی تھیں، جن کی تعداد کم و بیش 20 ہوگی۔ اپنے بھائیوں کو صحیح سلامت واپس آتے دیکھا تو سبھی نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن جب یہ گاڑیاں قریب پہنچی تو انہوں نے یہ جانے کا خبر سنائی کہ ان کے علاوہ شہر میں موجود باقی تمام طالبان شہید کر دیے گئے ہیں یا گرفتار ہو گئے ہیں، جبکہ چند ایک نے شہر میں موجود پٹھانوں کے گھروں میں چھپ کر پناہ لی ہے۔ یہ ایسی خبر تھی جس نے سبھی طلباء کے دل ہلا دیے۔ خود شہر سے آنے والے طلباء کی یہ حالت تھی کہ یہ لوگ گزشتہ شام سے ابھی تک دشمن سے لڑتے رہے تھے اور پینے کے لیے انہیں پانی بھی نہ ملا تھا۔ ہر گاڑی خون سے بھری ہوئی تھی اور تقریباً سبھی گاڑیوں میں کوئی نہ کوئی شہید یا کم از کم 1-2 زخمی بے ہوش پڑے تھے۔ ان زندہ بچ جانے والے مجاہدین کو اتنی فرصت بھی نہ مل سکی کہ وہ اپنے شہید بھائی پر کوئی کپڑا ڈال دیتے یا اپنے زخموں کی مرہم پٹی ہی کر لیتے۔ اس صورتحال میں ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی تھی، چنانچہ یہاں موجود لوگوں نے تکے ہارے مجاہدین کی خدمت شروع کر دی۔ لیکن جب بھوکے پیاسے طلباء نے کچھ کھانے پینے کو مانگا تو ہمارے پاس سوائے تسلی کے اور کچھ نہ تھا، کیونکہ پانی تو رات ہی کو ختم ہو چکا تھا۔ اس اذیت ناک صورتحال نے سبھی کو غم و اندوہ کی تصویر بنا دیا۔ بہرحال ہم نے پگڑیاں اتاری اور گزشتہ روز کے وضو سے جو پانی کیچڑ کی صورت میں جمع ہو گیا تھا، اس میں بھگو کر بے ہوش مجاہدین کے حلقوں میں نچوڑنا شروع کر دیا، یعنی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کچھ بے ہوش تو ہوش میں آ گئے اور باقی اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ اذیت و تکلیف کے ان لمحات میں بھی طالبان مجاہدین نے انتہائی حوصلے اور بلند ہمتی سے کام لیا
ادھر ہمارے آنے والے تک کے ماندے مجاہدین کی خدمت کے دوران مخالفین اور طالبان کے درمیان بھاری توپخانے کا استعمال بھرپور طریقے سے مسلسل جاری رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے وقفے اور آرام کے بعد یہ بھوکے پیاسے مجاہدین ایک مرتبہ پھر تازہ دم نظر آنے لگے۔ لہٰذا جو ہی ملا منصور اخوند نے، جو گزشتہ شام سے آنکھ زخمی ہونے کے باوجود ابھی تک طالبان کی قیادت کر رہے تھے، حکم دیا کہ تمام مسلح مجاہدین گاڑیوں میں سوار ہو جائے اور آخری کوشش کے طور پر شہر پر بھرپور حملہ کرے، شاید اللہ تعالی غلبہ عطا فرمائے۔ اپنے امیر کا یہ فرمان سننا تھا کہ سب مجاہدین گاڑیوں پر سوار ہو کر شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ حالانکہ سامنے سے دشمن پوری طاقت کے ساتھ حملہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جان باز طلباء نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ اس دوران ٹینک اور توپوں کی فائرنگ کا بھی تبادلہ ہوتا رہا، بلکہ دونوں طرف سے گولہ باری میں مزید شدت آ گئی۔ اسی اثناء میں جب میں اور فیصل خورشید چاونی کے گیٹ سے باہر کھڑے جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے تھے، ملا منصور اخوند بھی ہمارے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھے وائرلیس کے ذریعے اپنی پیش قدمی کرنے والے ساتھیوں کو ہدایات جاری کر رہے تھے کہ اچانک فضا میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے فیصل خورشید کو زور سے کھینچ کر مرکزی دروازے سے اندر کر لیا۔ ابھی ہم اپنی جگہ چھوڑ کر چند ہی قدم پیچھے ہٹے تھے کہ دشمن کی طرف سے فائر کیا ہوا چہل میلا کا ایک تباہ کن میزائل ٹھیک اسی جگہ پر گرا جہاں تھوڑی دیر قبل ہم کھڑے تھے، لیکن شکر خدا کا کہ وہ پٹا نہیں، ورنہ ہم دونوں اور ملا منصور تو شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوتے ہی، ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کے بڑے 2 ٹینکر جو قریب ہی کھڑے تھے، ضرور اس کی زد میں آ کر ایک نئی مصیبت کا سامان پیدا کر دیتے۔ اسی دوران وہ طلبہ جو شہر پر حملہ آور ہوئے تھے، نا امید ہو کر واپس لوٹ آئے۔ دراصل اب طالبان کے پاس ایمونیشن انتہائی کم مقدار میں تھا، جبکہ جنگ کی آئندہ لمحات میں پیش آنے والی صورتحال کسی طرح بھی یقینی نہیں تھی۔ چنانچہ ان حالات میں اپنی دفاعی قوت کو دشمن کے خلاف اقدام پر خرچ کر دینا کسی طرح بھی عقل مندی نہ تھی۔ چاونی میں موجود طالبان نے جب اپنے بھائیوں کو اس طرح ناکام لوٹتے دیکھا تو ان کی مایوسی اور بھی بڑھ گئی۔ اب طالبان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جانیں بچا کر اپنے آپ کو بحفاظت یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے۔ لیکن نکلنے کے لیے راستہ کون سا اختیار کیا جائے، فضائی یا زمینی؟ مختصر سے مشورے کے بعد طے پایا کہ پہلے فضائی راستے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس طرف کامیابی کے امکانات زیادہ تھے۔ لہٰذا اب ایئرپورٹ پر بھرپور حملے کی تیاری شروع ہو گئی اور اس میں طالبان نے اپنا پورا زور صرف کر دیا۔ چنانچہ اب جو گاڑیاں تیار ہوئی تو ان میں مسلح مجاہدین کے علاوہ نہاتی طلباء بھی شریک تھے، کیونکہ پیچھے رہنے کے لیے تو کوئی صورت نہ تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ تمام طلباء ساتھ چلے۔ یوں اور کچھ نہیں تو نہاتی طلباء ہی بوقت ضرورت کام آ سکیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ طالبان زیادہ تھے اور گاڑیاں کم۔ اس کے علاوہ اس وقت تک افراتفری کی وجہ سے شہداء کی لاشیں اور شدید زخمی طلباء ابھی تک چاونی میں بیار و مددگار پڑے تھے اور ان کو کسی طرح نکالنے کی صورت پیدا کرنی تھی، لیکن اس مسئلے کا حل آخر تک نہ ہو سکا تو مجبوراً لاشوں پر چادریں ڈال دی گئی اور 2-3 طلباء کو جو انتہائی شدید زخمی تھے اور حرکت کرنے کی بھی قابل نہ تھے، کسی قدر مرہم پٹی کر دی گئی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے باقی سب لوگ جیسے تیسے کر کے گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ انتہائی محدود اسلحے کے ساتھ کم و بیش 30 گاڑیوں پر مشتمل یہ مختصر سا لشکر ایئرپورٹ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تاکہ ممکن ہو سکے تو طیاروں کے ذریعے یہاں سے نکل کر اپنی جانیں بچائی جا سکے۔ لیکن ابھی طالبان کی گاڑیاں تھوڑا سا آگے چل کر سیدھے ایئرپورٹ کو جانے والی سڑک پر مڑی ہی تھی کہ پیچھے کے علاوہ باقی تینوں سمت سے دشمن نے زبردست فائرنگ شروع کر دی، جس میں خفیف و ثقیل ہر قسم کا اسلحہ استعمال کیا گیا۔ اس کے جواب میں طالبان نے بھی فائرنگ کی، لیکن 3 اطراف سے منظم حملہ آور دشمن کے مقابلے میں طالبان انتہائی قلیل مقدار میں تھے، جبکہ ایمونیشن بھی انتہائی کم تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ اچانک طالبان نے گاڑیاں موڑی
اور ایئرپورٹ کی مخالف شمالی سمت میں دوڑ لگا دی اور واپس چاونی کے قریب آ کر اس کے عقب میں واقع کنڈرات کی آڑ میں گاڑیاں روک لی تاکہ کوئی نئی حکمت عملی ترتیب دی جا سکے۔ اسی اثنا میں جب گاڑیوں پر انتہائی شدید فائر ہونے لگی تو اکثر طلباء نے گاڑیوں سے چھلانگیں لگا کر پیدل بھاگنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی ہم چند قدم ہی بھاگے تھے کہ دشمن نے گاڑیوں کی عقب نشینی اختیار کرنے کے بعد اپنی تمام فائرنگ کا رخ ہماری طرف موڑ دیا، اور پھر جو قیامت برپا ہوئی وہ وہاں موجود لوگوں میں سے ہر ایک کو یقیناً زندگی بھر یاد رہے گی۔ 600-700 طلباء کا یہ جلوس جب دشمن کو نظر آیا تو اس نے خوب فائر کیے، جبکہ طالبان کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ وہ منتشر ہو سکتے۔ اس افراتفری کے عالم میں کسی کو بھی دوسری کی خبر نہیں تھی، بلکہ کسی کے پاس کوئی سامان وغیرہ اگر تھا بھی تو وہ جان بچانے کے چکر میں ہاتھ سے گر گیا۔ خود میرے ہاتھ میں ایک گرم چادر اور ایک کاپی تھی جو نہیں معلوم کب اس بھاگ دوڑ میں میرے ہاتھ سے گر گئی اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ بہرحال اس صورتحال میں ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہم نے بھاگتے بھاگتے قریب ہی ایک زیر تعمیر عمارت کے تہہ خانے میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن ابھی چند ایک ساتھیوں نے ہی اس میں چھلانگیں لگائی تھی کہ اچانک دشمن کے توپ خانے نے اس عمارت کو نشانے پر رکھ کر فائر شروع کر دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمارت آثار قدیمہ کا نظارہ پیش کرنے لگی۔ اب ہمارے لیے یہاں ٹھہرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، لہٰذا ہم نے ایک مرتبہ پھر دوڑ لگائی اور راستے میں بچھی ہوئی بارودی سرنگوں کو پلانگتے ہوئے انہی کھنڈرات میں پہنچ گئے جہاں طالبان کی گاڑیاں کھڑی تھی۔ اس قیامت نما مختصر سے عرصے میں کتنے ساتھی شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے یا کتنے پیچھے رہ گئے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا وقت تھا۔ یہ قیامت صغریٰ تھی کہ ہر شخص پر نفسا نفسی کا عالم طاری تھا اور سبھی کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر دامنگیر تھی۔ لیکن اب طالبان کی مختصر سے عقب نشینی کے بعد دشمن نے مزید پیش قدمی کر کے تقریباً خاموشی ہی اختیار کر لی تھی۔ شاید وہ حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ کس طرح ہمیں زندہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی طالبان کے حوصلے بلند تھے۔ چنانچہ ہر شخص یہی کہتا نظر آ رہا تھا کہ اگر زندہ نکل سکے تو نکل جائیں گے، ورنہ دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے، مگر گرفتاری کسی صورت میں پیش نہیں کریں گے۔ میں نے اس وقت ایک معمر مجاہد کو دیکھا جو ہاتھ میں میگا فون اٹھائے لوگوں کو جوش و جذبہ دلا رہا تھا اور ہمت و بہادری سے کام لینے کی تلقین کر رہا تھا۔ وہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا، روزی روزی شہادتی استے طالبان، آج ہی کا دن شہادت کا دن ہے اے طلبہ کرام۔ اس ضعیف العمر آدمی کی باتوں سے لوگوں میں نیا ولولہ اور جذبہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن اب ملا منصور اخوان نے یہ حکم دیا کہ جس طرح ممکن ہو سکے ہر طالب اپنی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے۔ دراصل اب مزید ٹھہرنے سے خطرہ تھا کہ 10-11 ہزار طلبہ میں سے جو 700-800 طلبہ زندہ بچ گئے تھے کہیں یہ بھی شہید یا گرفتار نہ ہو جائے۔ ملا صاحب کا یہ اعلان سننا تھا کہ تمام گاڑیاں مزار شریف کی شمالی سمت میں جانے والے کچے راستے پر دوڑنے لگی اور دیکھتی ہی دیکھتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شمالی سمت میں طالبان کا یہ سفر دراصل ایک غیبی اشارے کی بنا پر تھا جو اس وقت جہاد کی کرامت کے طور پر ظہور پذیر ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ملا منصور اخوان کے اعلان کے بعد طالبان راستے کی تلاش میں تھے کہ نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ مل جائے، کیونکہ 3 اطراف سے دشمن مسلسل گولہ باری کر رہا تھا، جبکہ چوتھی سمت میں ایک وسیع و عریض دشت تھا۔ طالبان اس جانب گاڑیاں لے جانے کے بارے میں شش و پنج میں تھے کہ اچانک 2 پرندے طالبان کی گاڑیوں کے اوپر منڈلانے لگے۔ طالبان نے اس موقع پر خلاف توقع اپنے سروں پر پرواز کرنے والے پرندوں کو اشارہ غیبی جان کر اپنی گاڑیاں پرندوں کی پرواز کی سمت میں دوڑا دی، حتیٰ کہ ان پرندوں نے
طالبان کو صحرا کے درمیان واقع ایک کنویں میں پہنچا دیا، جہاں سے قافلہ بآسانی تشکرغان میں واقع طالبان کے حامی کمانڈر مجید خان کے گاؤں تک پہنچ گئے۔ لیکن کم و بیش 200 طلبہ ایسے تھے جو اس دوران چاونی میں اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ تلاش کرنے یا پانی وغیرہ پینے گئے تھے۔ انہی میں خود راقب الحروف اشتیاق بھائی فیصل خورشید بھی شامل تھے، جبکہ اس موقع پر سعید اللہ اور ضیاء الدین غائب تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ لوگ گاڑیوں میں نکل گئے ہیں۔ بہرحال ہمیں جب گاڑیوں کا خیال آیا تو وہ نکل چکی تھی، اور اب ان حالات میں ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے خود ہی کوشش کرنی تھی۔ لہٰذا ہم نے چاونی میں پہلے سے رکھی شہداء کی لاشوں کے علاوہ ان 2 شہیدوں کو بھی الوداع کہا جو پہلے زخمی تھے اور اب حیات ابدی پا چکے تھے، اور نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس شدید گرمی میں ہمیں کتنا سفر کرنا تھا، اس کا ہم میں سے کسی کو بھی اندازہ نہ تھا۔ ہاں، اتنی بات متعین تھی کہ دشمن کا زور چونکہ ہمارے سامنے جنوبی سمت سے تھا، لہٰذا ہمیں شمال کی طرف بھاگ کر اپنی جان بچانی تھی۔ اس وقت پانی کی تلاش کے دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو اس پورے سفر کے چند ناقابل فراموش واقعات میں سے ایک ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے جب پانی کی تلاش شروع کی تو کسی کو بھی پانی ملنے کی کوئی خاص امید نہ تھی، کیونکہ چاونی میں موجود پانی کی واحد ٹینکی رات ہی کو خالی ہو چکی تھی، حتیٰ کہ فجر کی نماز تیمم سے ادا کی گئی۔ اور جب صبح شہر کے اندر زخمی اور بھوکے پیاسے مجاہدین نکل کر آئے تھے تو انہیں پینے کے لیے کیچڑ کا پانی ملا تھا۔ ٹینکی کی تہہ میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی کپڑوں اور پگڑیوں کو اس میں بھگو کر نکالا گیا تھا، لہٰذا ظاہر ہے کہ ٹینکی میں چند بوندوں کے علاوہ پانی بالکل ختم تھا، اور ان چند قطروں کو نکالنے کی بھی کوئی صورت نہ تھی۔ لیکن اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک طالب نے پگڑی کو رسی بنا کر لوٹا اس کے ساتھ باندھا اور خود ٹینکی کے اوپر چڑھ کر لوٹا اس میں ڈال کر اوپر کھینچا تو لوٹا بھرا ہوا تھا۔ اس طالب کو پانی دستیاب ہوا تو باقی سب طلبہ بھی ادھر جمع ہو گئے، اور پھر سب نے وہاں سے جی بھر کر پانی پیا، اور تقریباً 20-25 آدمیوں نے لوٹوں میں پانی بھر کر اپنے ساتھ راستے کے لیے بھی لے لیا۔ اس خالی ٹینکی میں اچانک اتنا پانی کہاں سے آ گیا، یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہ آئی، سوائے اس کے کہ یہ جہاد ہی کی ایک کرامت تھی جس کا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشاہدہ کروا کر ہمارے عزائم اور ارادوں کو مزید تقویت بخشی۔ پیاس بجھانے کے بعد ہم چاونی سے نکل پڑے ہوئے، لیکن ہماری منزل کہاں ہے، ہمیں کہاں جا کر پناہ لینی ہے، آگے کتنی دیر کا سفر ہے، ان سوالوں کا کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ پھر بھی ہم نے ان اجنبی راستوں پر کسی انجانی منزل کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیا، لیکن اس دوران دشمن نے جو پہلے ہی گاڑیوں کے صحیح سلامت فرار ہو جانے پر سیخ پا ہو رہا تھا ہمیں دیکھ لیا۔ اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر ہمیں فائرنگ کا سامنا تھا، بلکہ اس مرتبہ تو ہمارے پاس چاونے سے نکلتے ہوئے کوئی ایسا اسلحہ بھی نہ تھا جس سے ہم دشمن کی اندھادھند کارروائی کا مؤثر جواب دے سکتے۔ لہٰذا اب ایک ہی صورت تھی کہ ہم اپنی جان بچانے کی کوشش کریں، اس لیے ہم نے آہستہ چلنے کی بجائے بھاگنا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت تک دشمن آگے بڑھ کر چاونی پر قابض ہو چکا تھا اور اب اس کی دیواروں پر چڑھ کر ہم پر فائرنگ کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں ہمارے درمیان ایسی بھگدڑ مچی کہ کم و بیش 200 آدمیوں کا یہ مجمع یکدم منتشر ہو گیا، اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں اندھادھند دوڑے جا رہا تھا، کسی کو دوسری کی فکر نہ تھی۔ تھوڑی دور بھاگنے کے بعد گندم کے کھیت شروع ہو گئے جن کی فصل بالکل تیار تھی۔ سب طلبہ اس میں داخل ہوئے اور اس طرح چھپ کر بیٹھ گئے کہ دور سے نظر نہ آ سکتے تھے۔ دشمن کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو فائرنگ کی شدت میں بھی کمی آ گئی، اب صرف وقفے وقفے سے 2-4 فائر ہی ہو رہے تھے۔
اس موقع سے فائدہ اٹھا کر چند لمحوں بعد ہر ایک نے دوسرے ساتھیوں کی فکر شروع کر دی۔ میں نے جو سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے ارد گرد 10-11 ساتھیوں کے علاوہ سب کو غائب پایا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اشتیاق بھائی اور فیصل خورشید میرے قریب ہی کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم سب جمع ہوئے اور پھر چلنا شروع کر دیا، لیکن ایک مرتبہ پھر فائرنگ شروع ہو گئی، مگر چونکہ اب ہمیں دشمن کے تعاقب کا بھی خطرہ تھا، لہٰذا بیٹھ جانے کی بجائے ہم نے کھیتوں میں ہی کرالنگ شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں فائرنگ ایک مرتبہ پھر رک گئی۔ کچھ فاصلہ کرالنگ سے طے کرنے کے بعد ہم نے رکوع کی حالت میں بھاگنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اپنی پگڑیاں پھاڑ کر رسیاں بنا لی اور انہیں کمر پر باندھ کر ان میں گندم کے پودے اڑس لیے۔ اس طرح ہم نے ایمرجنسی میں اپنے آپ کو کیموفلاج کر لیا تھا۔ کچھ دیر تک اسی طرح بھاگنے کے بعد کھیت ختم ہو گئے۔ کھیتوں سے نکلے تو اپنے سامنے تا حد نگاہ پھیلا ہوا صحرا پایا، جس میں دور دور تک کہیں بھی آبادی کے آثار نہ تھے۔ یہاں تک پہنچ کر اب ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے سفر کے لیے سمت متعین کرنی تھی، کیونکہ گرمی کی شدت میں اب کافی اضافہ ہو چکا تھا، لہٰذا ہمیں کسی ایسی سمت کا انتخاب کرنا تھا جس پر چل کر ہم جلد از جلد کسی بستی وغیرہ میں پہنچ کر پناہ لے سکے۔ اس سلسلے میں اشتیاق بھائی کی رائے یہ تھی کہ پلخمری یہاں سے مشرق کی جانب ہے، لہٰذا ہمیں مشرق کی سمت سفر کرنا چاہیے۔ دراصل ان کا خیال تھا کہ وہاں سے پلخمری تک ہمیں زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 گھنٹے سفر کرنا پڑے گا۔ اس طرح ہم طالبان کی مفتوحہ علاقوں تک پہنچ سکیں گے، جبکہ راقب الحروف کا کہنا تھا کہ ہمیں شمال کی طرف سفر کرنا چاہیے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق مزار شریف کے شمال میں دریائے آمو ہے، اور گزشتہ روز میں نے ایئرپورٹ سے چونی تک آتے ہوئے ڈرائیور سے بھی یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہاں سے آمو تک گاڑی میں 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اسی لحاظ سے میرا اندازہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے میں دریا تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حالت یہ تھی کہ ہم دونوں کے پاس اپنی اپنی بات کے لیے کوئی دلیل نہ تھی جس کے ذریعے ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو مطمئن کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اشتیاق بھائی ہم سے جدا ہو گئے۔ ان کے ساتھ کراچی کے رہنے والے 5 دیگر اسکول و کالج کے طلباء بھی تھے۔ میں نے بھی انہیں ساتھ چلنے پر اصرار نہ کیا۔ اسی عالم میں ہم نے ایک دوسرے کو الوداع کیا اور اپنی اپنی راہوں پر چل دیے۔ کچھ دیر تک تو وہ ہمیں نظر آتے رہے اور پھر اوجھل ہو گئے، اور ایسے اوجھل ہوئے کہ اس کے بعد آج تک آنکھیں اشتیاق بھائی کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے، لیکن وہ تو ایسے غائب ہوئے کہ خوابوں میں بھی نہیں آتے۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے جب میں نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا ناراض ہونا بجا بھی تھا، کیونکہ وہ تو شہید ہو کر کامیاب ہونے جا رہے تھے، اور جس طرح وہ اپنی کامیابی چاہتے تھے اسی طرح دوسروں کو بھی سرخرو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہم کم ہمت لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر تنہا ہی ہمیشہ کے لیے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو گئے، رحمہ اللہ تعالی۔ اشتیاق بھائی سے اس جدائی کے بعد ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی، البتہ جب ہم اپنی اگلی منزل سے آگے روانہ ہوئے تو ایک مقام پر کوچیوں یعنی خانہ بدوش لوگوں نے ہمیں بتایا کہ 2 دن قبل یہاں سے کچھ طلباء گزر رہے تھے، جن میں سے 4 کو دشمن نے شہید کر دیا اور 2 کو زندہ گرفتار کر لیا۔ یہ سن کر ہم سمجھ گئے کہ یہ 6 آدمی اشتیاق بھائی اور ان کے 5 ساتھی تھے، لیکن یہ پھر بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اشتیاق بھائی شہید ہونے والے ساتھیوں میں تھے یا گرفتار ہو گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 1.25 سال بعد جب مزار شریف طالبان نے مکمل طور پر فتح کر لیا تو اس وقت شبرغان جیل سے قیدیوں کی جو فہرست دستیاب ہوئی تھی، اس میں اشتیاق بھائی کا نام بھی تھا، جو لازمی نہیں کہ ہمارے اشتیاق بھائی ہی کا ہو، لیکن ممکن ہے کہ 6 طلباء میں سے جو 2 زندہ گرفتار ہوئے تھے
ان میں اشتیاق بھائی بھی ہو اور بعد میں شبرغان جیل میں پہنچ گئے ہوں۔ یہاں شبرغان جیل میں تمام قیدیوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، جن میں غالباً اشتیاق بھائی بھی شامل تھے۔ کمزور اور نحیف جسم مگر بلند و بالا عزم و حوصلہ کے مالک اشتیاق بھائی ہمیشہ اپنے پیچھے رہ جانے والے ساتھیوں کو یاد رہیں گے۔ آپ انتہائی شریف، سادہ اور عابد و زاہد مزاج کے مالک تھے۔ تواضع و انکساری آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ببرکت صحبت سے فیضیاب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو جذبہ جہاد سے معمور کر لیا تھا۔ چنانچہ جب بھی مدرسے سے 10 دن یا اس سے زیادہ چھٹی ملتی، آپ فوراً افغانستان روانہ ہو جاتے۔ ہم ان سے جب پوچھتے کہ اتنے کم دنوں میں وہاں جا کر کیا کرتے ہیں تو جواب دیتے، اگر اتنے دن کے لیے محاذ کی اجازت نہ ملے تو امارت اسلامیہ کی کوئی اور خدمت ہی کر لیتا۔ غرض یہ کہ وہ علم و عمل سمیت تمام اعلیٰ صفات وہ بلند کردار کے پے کرتے۔ خدا غارت کرے ان غداران دین و ملت کو، جنہوں نے اشتیاق بھائی، شاہ خالد اور صفی اللہ جیسے ہزاروں حفاظ اور علماء کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا۔ تباہ و برباد ہو وہ بستیاں جن کے مکینوں نے اسلام کے ان جانباز سپاہیوں کا خون نہق بہا کر ہلاکو خان اور ہٹلر جیسے ظالم کافروں کی بھی تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ کس قدر نادان ہیں وہ لوگ جو اب بھی کہتے ہیں کہ طالبان کا جہاد شرعی نہیں تھا، کیونکہ دونوں طرف مسلمان۔ تف ہے ایسے لوگوں پر جو روشن سورج کی طرح واضح بات کو بھی پس پشت ڈال کر باطل کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی سادگی سے بچائے جو اغیار کی عیاری سے چکنا رہنے سے باز رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔